میں آج جس بحث کو شروع کر رہا ہوں یہ بڑی مؤثر گفتگو ہے. میں سمجھتا ہوں کافی سارے ملت اسلامیہ میں اس نزاع پر جھگڑے ہو چکے ہیں، فساد ہو چکا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پر سیاست کی ہے کہ اسلام کے دو اہم ترین ستون یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان میں سب سے بڑی جو بحث کی جاتی ہے کہ اہل تشیع صحابہ کرام کو نہیں مانتے. اور یہ بات شروع ہوئی تھی حضرت رسول خدا کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی یہ بات شروع رہی، اور یہ سلسلہ بلکہ یوں کہوں کہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ الزام اہل تشیع پر لگتے آ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. اور یہ بات اس وقت بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی جب مسئلہ خلافت سامنے آیا. تو خلافت کے مسئلے میں تین حصوں میں صحابہ کے جو تقسیم کی گئی ہے کہ انصار صحابہ کی جماعت، مہاجرین کی جماعت، اور رسول اللہ کے عزیز و اقارب جتنے بھی رسول کے عزیز و اقارب رشتہ دار تھے ان کی جماعت. تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو حضرت علی علیہ السلام کو مستحق خلافت سمجھتے تھے کہ خلافت کا حق حضرت علی علیہ السلام کا ہے، اور جن میں حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد، حضرت سلیمان، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت ابی ابن کعب، جن کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں امام تراویح بھی بنایا تھا، حضرت ابی ابن کعب کو، کیونکہ تراویح پہلے فردن پڑھی جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب کو فرمایا کہ آپ ان کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائیں. تو حضرت ابی ابن کعب بھی اس عقیدے کے تھے کہ خلافت کا جو استحقاق ہے، جو مستحق ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شیعہ حضرت علی کو امام اول مانتے ہوں، امام برحق مانتے ہوں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں، وہ ان صحابہ کی بھی توہین کرنا شروع کر دیں؟ وہ بھی تو صحابہ ہیں. حضرت عمار ابن یاسر، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد، حضرت ایوب انصاری، یہ صحابہ اس چیز کے قائل تھے، اور بہت سارے صحابہ تھے. اور دوسرا جو اس میں اہم بات کی جاتی ہے کہ وہ صحابہ، ویسے بھی آپ خود سوچیں، وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی اسلام کو قبول کرنے میں، اپنا وطن چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑے، اور اسلام کے جو دشمن سے ان کی مصیبتیں برداشت کی، ان پر جو ظلم ہوا وہ برداشت کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے چاہنے والے ہوں اور وہ صحابہ کی دشمنی کرے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یہ الزام ہے، یہ سیاست ہے، اور صحابہ کے نام پر سیاست کی جاتی ہے، صحابہ کرام کے نام پر الزام لگایا جاتا ہے. یہ ہرگز، میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کہ شیعہ صحابہ کرام کو کس قدر مانتے ہیں اور کتنا مقام دیتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب میں صحابہ کرام کے نام آپ کو بتاؤں گا کہ صرف چند ایک صحابہ نہیں ہے، ہاں اختلاف ضرور ہے صحابہ کرام کے چند ناموں پر، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ شیعہ مطلقاً اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں یا ان کے خلاف ہے یا ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے وہ الزام لگایا جاتا تھا کہ شیعوں کے 40 سپارے کا قرآن ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا اور بہت ساری باتیں جو کی جاتی تھیں کہ صحابہ شیعوں کا ان پر ایمان نہیں ہے، قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ وہی جناب آنی تھی حضرت علی پر تو وہ وہی رسول اللہ پر چلے گی. یہ سب الزام ہے. اسی طرح یہ بھی ایک الزام، ان الزاموں کی طرح یہ بھی ایک الزام ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. شیعہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں،
اور اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ نے، اس کے رسول نے اور حضرت علی نے حکم دیا ہے کہ ان کو اس طرح مانو، اس طرح ان سب کو وہ مانتے ہیں۔